السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے اور رمضان کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اس کے روزے نصیب فرمائے اور ہمارے نصیب کو اس رمضان میں کھول دے، آمین ثم آمین۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اور اس سے پہلے جو 2 مہینے گزرے ہیں، شعبان کا اور رجب کا، ان تینوں مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ یعنی کچھ صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے پاس مال ہوتا تھا تو وہ ایسے خرچ کرتے تھے ناداروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، جیسے ہوا چل رہی ہو۔ تو اس لیے یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے ان مہینوں میں، اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو وہ لوگ جو پچھلے 2 مہینوں میں ٹھیک سے صدقہ خیرات نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ نے اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے مال کا صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صدقات الواجب ہے، یعنی وہ صدقہ جو آپ پر واجب کر دیا گیا ہے وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نفلی صدقہ یا نفلی خیرات کرنا۔ یہ سب کچھ وہ ہے جو آپ کی نفلی عبادات میں شمار ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے اس کے علاوہ کے جو واجب صدقات ہیں ان کے علاوہ اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی نفلی عبادات میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اور ہم سب نے یہ بات سنی ہے کہ صدقہ خیرات انسان کے اوپر سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، انسان کے گھر میں خیر و برکت لے کے آتا ہے، انسان کے جان و مال کا صدقہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مال میں زیادہ سے زیادہ فراوانی ہوتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے آپ نے یہ 2 چیزیں جن کا آج میں آپ کو صدقہ بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ اس میں سے ایک صدقہ جو ہے وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ یہ صدقہ آپ رمضان سے پہلے دے لیں اور انشاءاللہ اتنا ثواب آپ کو ملے گا اور اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلے یہ صدقہ کیوں نہیں کبھی دیا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ کاش یہ کام میں نے پہلے بھی کیا ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ اس صدقے کے بارے میں شاید ہی آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہو۔ سب سے پہلا صدقہ جو آپ نے رمضان سے پہلے دینا ہے وہ ہے قرآن مجید کا، قرآن پاک کا صدقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو بانٹنا ہے، چاہے گھروں میں دیں، چاہے آپ مساجد میں دے دیں، چاہے آپ یہ جو چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں وہاں پر دے دیں۔ اگر آپ چاہیں، آپ اتنا مال اسباب رکھتے ہیں تو آپ نے یہ ایک کام لازمی کرنا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا صدقہ دینا ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں سب سے بڑا اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ایک لفظ بھی اس قرآن مجید کا پڑھے گا تو اس انسان کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، اسے تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال، نیک اعمال میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ خود سوچیں کہ کتنا بہترین صدقہ ہے یہ۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید تو اتنا مہنگا ہوتا ہے تو ہم تو نہیں اتنی استطاعت نہیں رکھتے، ہم اگر اس کا صدقہ نہیں دے سکے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سپارے لے لیں، یعنی قرآن مجید کی یا تو منزلیں لے لیں، ٹھیک ہے، 7 منازل ہوتی ہیں، یا آپ وہ لے لیں، یا آپ پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، اس طرح سے جو ہے نا مختلف سپاروں کی صورت میں لے کر تو آپ وہ بھی بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک سپارہ دے دیا کسی کو، پھر دوسرا سپارہ دے دیا، اس طرح سے تیسرا سپارہ کسی کو دے دیا، یا پہلی منزل دے دی، دوسری منزل دے دی۔ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی آپ کو ساری زندگی اس صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس صدقے کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں نا وہ یہ عمل لازمی کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بہت بڑی حدیث کوٹ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اور تو کوئی چیز موجود نہیں ہوگی سوائے عرش کے، سوائے آسمان کے، لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے رکھے گا، اور ان میں سے ایک انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا ہوگا۔ خرچ کس معنی میں؟ یعنی صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے دیا ہوگا، انسانوں کو دیا ہوگا۔ اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اس میں چرند پرند بھی آ جاتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں ہم دوسرے صدقے کی، جو کہ افضل ترین صدقہ خیرات ہے، اور یہ آپ رمضان سے یا تو پہلے کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو جب رمضان شروع ہو جائے تب آپ کر سکتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے اناج کا صدقہ، ٹھیک ہے۔ اس صدقے میں کیا کچھ آتا ہے؟ اس میں گندم آ جاتی ہے، اس میں چاول آ جاتے ہیں، اس میں جو آ جاتی ہے، اور اس میں ہر طرح کا وہ اناج آ جاتا ہے جو انسان یا جانور کھا پی سکتے ہیں۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کچھ حصہ اپنے ہی گھر سے، جب آپ اپنے لیے چاول یا آٹا وغیرہ، گندم وغیرہ لے کر آئیں گے، یا کچھ لوگ جو کہ آٹے کا بھی استعمال کرتے ہیں آپ لے کے آئیں گے، تو اس کا آپ نے کچھ پروپورشن جو ہے، اور یہ حصہ اتنا ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کوئی انسان جو ہے اسے 3 دن تک کھا سکے۔ یعنی اگر وہ 3 ٹائم ایک وقت کی روٹی بناتا ہے تو 3 دن پہ یہ آٹا آپ ڈیوائڈ کر لیں، یا یہ گندم یا اناج جو بھی چیز آپ لے رہے ہیں اسے آپ ڈیوائڈ کر لیں، تو ایٹ لیسٹ وہ انسان اسے 3 دن تک کھا سکیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا کو پروپورشن بن جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لازمی جو ہے اس کا آپ نے صدقہ کرنا ہے، اناج کا صدقہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر اب میں مزید آپ کے لیے یہاں پہ آسانی کر دیتی ہوں کہ اگر کوئی انسان اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو وہ پھر یہ کرے کہ وہ روٹی بنا کر، ٹھیک ہے، جب آپ اپنے لیے روٹی بناتے ہو تو اس میں سے ایٹ لیسٹ 2 نوالے لے کر آپ نے چرند پرند کو یا کسی جانور کو ڈال دینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پڑھنی ہے، یعنی جس وقت آپ یہ صدقہ دے رہے ہیں اس وقت آپ نے اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے، 3 ٹائم پڑھنا ہے، 3 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھولتا ہے، کہاں کہاں سے آپ کو مال عطا کرتا ہے، آپ کے گھر میں کس قدر رزق کے اندر اور آپ کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، فراوانی پیدا کرے گا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کیا ہے، ٹریڈنگ کی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خرچ کیا ہے، اس کے بندوں کو دیا ہے، اس کے جانداروں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بے حد پسند ہے، بے حد محبوب ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آخرت میں صدقہ و خیرات آپ کو کیسے فائدہ دے گا یہ بھی سن لیں۔ اور صدقہ دینے کے ساتھ آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں تو آپ صدقہ بھی کریں، اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، حضرت موسیٰ کی دعا۔ یہ میری بہت فیوریٹ دعا ہے، میں بہت ریکمینڈ کرتی ہوں، یہ اسکرین پر آ رہی ہے، آپ نے یہ دعا لازمی ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام جو رکا ہوا ہے، ایون اگر آپ کی شادی سے ریلیٹڈ بھی کوئی کام رکا ہوا ہے، یعنی کوئی رشتے آئے ہیں لیکن اب آپ کو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد از جلد کوئی جواب مل جائے، کوئی پازیٹیو رپلائی مل جائے، آپ کا بزنس رکا ہوا ہے، آپ کا ویزا کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کا کہیں پہ ایڈمیشن ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا جو بھی اسکرین پر آئی تھی وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 3 دفعہ ضرور پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے کام اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں ان کو آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اور صدقہ و خیرات کا عمل صرف آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی صرف آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو شو آف کیا جائے، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جب صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں، پکچرز بناتے ہیں، اور وہ جو سامنے انسان جس کو وہ صدقہ دے رہے ہیں یا خیرات دے رہے ہیں اسے شرمندہ بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ عمل صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ ہے، اور اس کا اجر صرف اور صرف آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ ہر کام کے ساتھ آپ کی نیت کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو آپ کو نیک اعمال کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔